اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانعام یعنی چھٹی سورت پارہ وَإِذَا سَمِعُوا یعنی 7واں چیپٹر یا پارہ کی تلاوت کی گئی۔ اب اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ پھر جب دیکھا چاند اس نے چمکتا ہوا تو بولا یہ رب ہے میرا۔ پھر جب وہ ڈوب گیا وہ بھی تو کہا ابراہیم نے اگر نہیں رہنمائی کرتا رب میری تو یقیناً میں شامل ہو جاتا گمراہ قوموں میں۔ گمراہ قوم میں یعنی گمراہ لوگوں میں جو کبھی چاند کی پرستش کر رہے ہیں، کبھی تارے کی پرستش کر رہے ہیں، کبھی آگ کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ادھر مثال دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ذکر بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تارا، تو تارا ڈوب گیا، چاند تو چاند ڈوب گیا۔ تو کہا کہ اگر اللہ میری رہنمائی نہیں فرماتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ آج ہم کریں گے 77 سے 81، 77 سے 81 سورہ الانعام پارہ وَإِذَا سَمِعُوا۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 78 کی۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اور پھر جب دیکھا سورج روشن تو کہا یہ رب ہے میرا، یہ بڑا ہے سب سے بڑا۔ پھر ڈوب گیا جب وہ بھی تو پکار اٹھا اے میری قوم، یقیناً میں بری یعنی الگ ہوں ان سے جن کو تم ٹھہراتے ہو شریک اللہ کا۔ آیت نمبر 79۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یقیناً میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے، بنائے ہیں جس نے فطرت پر آسمان اور زمین یکسو ہوا میں، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ تب انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 80۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے تو کہا ابراہیم نے کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں؟ جبکہ یقیناً ہدایت دی ہے اسی اللہ نے مجھ کو، اور نہیں ڈرتا میں ان سے جن کو تم ٹھہراتے ہو شریک اللہ کا، مگر یہ کہ میرا رب چاہے کچھ اور چھایا ہوا ہے میرا رب ہر چیز پر اپنے علم سے، تو کیا پھر بھی نہیں حاصل کرتے ہو تم نصیحت؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کو سمجھایا، یہ سب وہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور تم اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو۔ میں نہیں ڈرتا ہوں ان شریکوں سے جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 81۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور کیوں ڈروں میں ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہو تم، جبکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا ان کو جن کے لیے نہیں نازل کی اللہ نے تم پر کوئی سند یا کوئی دلیل۔ پھر اب دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے امن کا، اطمینان دلانے والا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، تم ڈرو اس سے جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کا۔ ہم کیوں ڈرے اس سے جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کا؟ تو اس طرح سے یہ بڑی سادہ اور سمجھ میں آنے والی فطری طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو
کھول کھول کر وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ ان میں مثالیں ہیں، پرانی قوموں کی مثالیں ہیں، پرانے نبیوں کی مثالیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے کیا، کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تبلیغ اپنی جاری رکھی اور یہ پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہے لوگوں تک، اور آخر کار یہ 40 سالہ دور نبوت، 40 سال میں وہی نازل ہوئی تھی، اور 63 سال، رائٹ، سو 23 سال تقریباً، رائٹ، یہ سلسلہ جاری رہا وحی کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن شریف کو، فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کریں، اور ان کو تاکید کریں کہ وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا سا سپارہ ضرور پڑھیں، اس کو معنی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن شریف میں کل سپارے ہیں 30، قرآن شریف میں کل صورتیں ہیں 114، مکی صورتوں کی تعداد ہے 89، مدنی صورتوں کی تعداد ہے 25۔ ان دونوں کو جمع کریں تو ٹوٹل صورتیں ہوتی ہیں 114۔ کل آیات قرآن شریف میں ہیں 6236، 6236۔ مکی آیات کی تعداد 4725، مدنی آیات کی تعداد 1511۔ اس طرح ٹوٹل آیات ہوئیں 6236۔ تو قرآن شریف کو اپنے زندگی میں شامل کیجئے، یہی راستہ نجات ہے اور راستہ حیات ہے۔ تو اس کو کس طرح آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ کے اپنے اسکیجول پہ منحصر ہے۔ ادھر یہ 4-5-6 آیتیں ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے ٹائم میں بھی اس کو سمجھ کر اور معنوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے اہل خانہ کو بھی تاکید کیجیے کہ وہ قرآن کو معنوں کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ فرمائیں۔ وما لنا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔